الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اوتوا العلم درجات صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز ناظرین کرام، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سراج ٹی وی کے اسٹوڈیو سے حاضر خدمت ہوں۔ آج ہماری سعادت ہے کہ عالم اسلام کی ایک نابغہ روزگار ہستی علم کے میدان میں، تدریس کے میدان میں، شریعت و طریقت کے میدان میں، اور پھر ایک خانقاہ سے وہ اٹھتے ہیں، علوم دینیہ بھی حاصل کرتے ہیں، پھر کالج، یونیورسٹی اور پھر پی ایچ ڈی کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں بطور استاد خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ شاہ فیصل مسجد میں خطابت کا فریضہ بھی آپ نے سر انجام دیا، اور پھر آپ نے کہوٹہ لاء کالج کی بنیاد رکھی، جس کی آپ ڈاکومنٹری پروگرام سے پہلے دیکھ رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں برطانیہ کے دورے پہ تشریف لائے ہوئے ممتاز روحانی پیشوا، دانشور، ماہر تعلیم حضرت علامہ ڈاکٹر محمد ساجد الرحمن صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ ویلکم، اہلاً و سہلاً۔ آج آپ نے جمعہ کا خطبہ مرکزی جامع مسجد گمکول شریف میں ارشاد فرمایا۔ وہاں پر خاص طور پہ برطانیہ اور یورپ کے ممالک میں رہنے والے مسلمانوں کو آپ نے نصیحت فرمائی کہ یہاں پر حلال اور حرام، حق اور باطل، اور پھر خاص طور پہ برطانیہ میں یہاں فریڈم آف سپیچ ہے، آزادی ہے، آپ جو کچھ کرنا چاہیں کوئی پابندی نہیں، ملکی قوانین کے اندر رہتے ہوئے۔ تو دلی طور پر مجھے آپ کا جو خطبہ تھا وہ یعنی ایک اور دنیا میں لے گیا، اور آپ نے جس انداز میں الفاظ کا جو چناؤ تھا اور پھر جو جملہ بندی تھی اور اس کے اندر جو ایک وزڈم تھی، وہ برطانوی مسلمان مسجد کھچا کھچ بھری تھی، تو وہاں آپ جو ہے وہ بیان فرما رہے تھے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ وہیں جو تسلسل آپ نے علمی نشست تربیت کا، تو ابتدائی جتنا آپ کلام فرمانا چاہیں، تو پھر اس سے مزید جو میں کچھ ایز اے طالب علم کے آپ سے کچھ عرض کرتا جاؤں گا۔ اور ہمارا جو ٹیلی ویژن سراج ٹی وی اسکائی نمبر 760 ہے، اس کا نمبر بھی آپ نوٹ فرما لیجئے گا۔ تو آدھے گھنٹے کے بعد ہم آپ کی لائیو کالز بھی لیں گے، اور میں گزارش کروں گا کہ مین چیز جو ڈاکٹر صاحب کا جو شعبہ ہے، ابھی لاء کالج کی بھی آپ سرپرستی فرما رہے ہیں، وہاں انسان سازی ہو رہی ہے، ہماری نوجوان نسل کی ڈاکٹر صاحب تربیت فرما رہے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ علمی اور تربیتی انداز میں آپ کے گھر کے مسائل ہیں، نوجوانوں کے مسائل ہیں، بچوں کی تربیت ہے، اور خانقاہ کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بندے کا تعلق اللہ سے مضبوط کیا جائے اور آپس میں جو رشتے ہیں ان کو مضبوط کیا جائے۔ تو میں ابتدائی گفتگو کے لیے قبلہ ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے ابتدائی کلمات ارشاد فرمائیں گے، مزید انشاءاللہ آپ سے گفتگو پھر جاری رہے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شاہ صاحب، میں بہت ہی احسان مند ہوں کہ ہمیشہ کی طرح آپ نے محبت سے، عزت سے سرفراز فرمایا، ہماری سعادت۔ اور مجھے یہ کہنے میں کوئی تامل نہیں کہ برطانیہ میں آپ کی خدمات جلیلہ لائق مبارکباد بھی ہیں، لائق رشک بھی ہیں۔ آپ نے یہاں کے مسلمانوں کی علمی اور فکری آبیاری کے لیے جو جہد مسلسل فرمائی ہے، وہ برطانیہ کے مسلمان جانتے بھی ہیں، اور میں نے دیکھا کہ وہ اس کو ریکگنائز بھی کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ یہ جو نیا آپ نے چینل سراج ٹی وی کے نام سے شروع کیا، آپ کا وسیع تر تجربہ اس کی کامیابی کا ضامن ہے، الحمدللہ۔ اور میں امید کرتا ہوں
کہ برطانیہ کے مسلمانوں کی فکری رہنمائی کے لیے یہ ٹی وی بہت جلد مقبول عام ہوگا انشاءاللہ کی دعا سے۔ آپ نے آج گمگولیا مسجد میں میری کی جانے والی گفتگو سے متعلق ارشاد فرمایا ہے اور اشارہ فرمایا ہے۔ وہاں آج کی گفتگو کا جو میرا مقصود تھا یہی تھا کہ یہاں جو میرے بھائی، میری بہنیں، میرے بزرگ 60s میں روزگار کے لیے آئے، وہ اب یہاں کے باشندے بن چکے ہیں۔ صحیح۔ اب وہ صرف روزگار نہیں رہا، ان کو یہاں کی شہریت مل چکی، بالکل۔ اور کم و بیش تیسری نسل پروان چڑھ رہی ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اگر وہ جانا بھی چاہیں بزرگ، وہاں کی مٹی اپنی طرف انہیں کھینچے بھی، تو جو یہاں کی پیدائش ہے جی، وہ ان کی اولادیں، وہ نسل نو جانے کو تیار نہیں ہوگی۔ چنانچہ وہ بچے جو یہاں پیدا ہوئے، یہاں پروان چڑھے، اور ان کے بزرگ بھی ان کے ساتھ اب یہیں مقیم ہو گئے، انہیں ایک غیر مسلم ملک میں رہتے ہوئے بہت سے مسائل کا سامنا ہے۔ اپنے ایمان کی سلامتی اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے مسلمانوں کے لیے ایک کٹھن مرحلہ ہے۔ بے شک۔ اس لیے کہ یہ ملک اور پورا مغرب، اس کی اپنی ایک تہذیب ہے، اس کی اپنی ثقافت ہے، اس کے اپنے جائز اور ناجائز کے پیمانے ہیں۔ صحیح۔ بحیثیت مسلمان ہماری اپنی شناخت ہے، ہمارے حلال اور حرام کے پیمانے ہم نے نہیں، اللہ اور رسول نے متعین فرما دیے۔ صحیح۔ جائز اور ناجائز، سچ اور جھوٹ کی تفریق، یہ اللہ اور اللہ کے رسول نے بصراحت بیان فرما دی ہے۔ اب ایک طرف یہاں کی سوسائٹی ہے اور دوسری طرف آپ کے ایمان کا تقاضا ہے، تو ربنا اللہ تو آپ نے کہہ دیا ہے۔ الحمدللہ بزرگوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا، ان کی آنے والی اولاد پیدائشی طور پر مسلمان ہے۔ اب ان کے لیے یہاں کی تہذیب کے ساتھ نبرد آزما ہونا، اور جن یونیورسٹیز میں، جن تعلیمی اداروں میں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہاں کی ایک مخالف فکر اور سوچ کے ساتھ مقابلہ کرنا، ایک سلیبس پڑھنا، لیکن اس کو پڑھنے کے باوجود اپنے ایمانی تقاضوں پر قائم رہنا، میں سمجھتا ہوں خاصا مشکل کام ہے۔ لیکن بحیثیت مسلمان، جب تک آپ اس پہ استقامت نہیں دکھائیں گے، جب تک آپ اپنے تہذیبی اور فکری رویوں کو پوری طرح اپنائیں گے نہیں، شناخت بھی ختم ہو جاتی ہے اور ایمان پہ بھی کاری ضرب لگتی ہے۔ میری آج کی گفتگو کا محور یہی تھا کہ بلا شبہ آپ نے اس ملک کی سکونت اختیار کر لی، لیکن آپ وہ لوگ ہیں جنہیں ربنا اللہ کہنے کا اعزاز حاصل ہے۔
جنہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کا شرف حاصل ہے۔ اس لیے آپ لا الہ الا اللہ ایمان کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزاریں، اسی میں اس دنیا میں بھی آپ کی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ وہ اقوام جو اپنی شناخت کھو بیٹھتی، جن کی کوئی پہچان نہیں رہتی، وہ پھر دنیا میں گمنام ہو جاتی ہیں، بے نام ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ یہاں کے ماحول میں رہتے ہوئے یونیورسٹیوں میں پڑھنے کے باوجود اپنی شناخت کو قائم رکھیں۔ اور بہت لوگ پڑھتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اقبال یہاں رہے، یہاں پڑھے۔ چند روز میں کیمبرج میں گیا تو سر فخر سے بلند ہو گیا صحیح کہ کیمبرج والوں نے آج بھی ہمارے اس دانشور حکیم الامت فلسفی سوختہ عشق رسالت مآب سبحان اللہ، کا وہ مکان پریزرو کیا ہوا ہے کوئی شک جس میں انہوں نے زندگی کے کچھ ایام گزارے۔ گزارے تھے۔ انہوں نے کہا تھا یہاں کی تہذیب، یہاں کے تمدن، یہاں کی علمی اور فکری گہرائی میں ڈوب کر جب سر نکالا تو پوری شان کے ساتھ اور پورے افتخار کے ساتھ کہا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ سبحان اللہ۔ اقبال کے پیروکاروں کو، وہ لوگ جو اقبال کو اپنا سرمایہ ملت سمجھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اقبال کی اس روش کو اپنائیں اور اقبال کے قدموں کو چوم کر یہاں کی یونیورسٹیوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے بعد ان کی نظریں گنبد خضرا پر جمی رہیں۔ اللہ اکبر۔ ان کے لیے منبع رشد و ہدایت قرآن مجید ہو، سبحان اللہ، فرقان حمید ہو۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہ چیز حاصل کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے بھی میں اقبال کے شعر کا سہارا لوں گا۔ ضرور۔ وہ جب یہاں رہے تو اپنی زندگی کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ زم حریری ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی سی تیزی، زم حریری ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی سی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی۔ یہاں کی مسجدوں کو آباد کرنا، یہاں کے علماء کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کر کے اپنی فکری آبیاری کرنا، یہ مسلمان نوجوان کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز اسلام اور کفر کے مابین فرق کرنے والی چیز ہے، اللہ اکبر۔ اس دیار فرنگ میں جب ایک مسلمان نوجوان کسی بڑی مجلس میں اٹھ کر ایک طرف ہو کر سجدہ ریز ہوتا ہے تو یقین کیجئے اللہ اکبر، اس وقت اللہ ہر غیر مسلم آنکھ اسے دیکھ کر سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے سبحان اللہ، کہ یہ وہ کون سا دین ہے کہ جو اس بڑی مخالف دنیا میں اس کو سجدہ ریزی پر مجبور کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہی میری گفتگو کا آج محور و مرکز تھا کہ ربنا اللہ کہنے والوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ کہنے والوں، اپنی شناخت سے محروم نہ ہونا، اپنی قدروں سے محروم نہ ہونا، اپنے فکر اور فلسفے سے محروم نہ ہونا، اپنی روایات سے محروم نہ ہونا، اور اپنے اسلاف کے ساتھ جو تمہارا تعلق ہے اسے کمزور نہ ہونے دینا۔ لوگوں کے آئیڈیل سامنے ہوتے ہیں، لوگوں کے آئیڈیل آنے والے حالات میں ہوتے ہیں، لیکن ہم وہ خوش قسمت امت ہے جن کے آئیڈیل 1500 سال پہلے گزر چکے، اللہ اکبر، اور ان کی زندگیاں روز روشن کی طرح یہاں ہیں۔
زندہ ہیں، زندہ ہیں، اور ہم وہ خوش قسمت امت ہیں جن کے پاس اللہ کی کتاب بھی موجود ہے اور اس کتاب پر پریکٹس کرنے والے محمد الرسول اللہ کی سیرت بھی موجود ہے، اور پھر اس کی جو تفہیم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اس کے حاملین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی پاکیزہ زندگیاں بھی ہمارے پاس محفوظ اور موجود ہیں۔ یہ کسی اور قوم کے پاس اثاثہ نہیں ہے، یہ فکر اور سوچ کی اتنی لمبی تاریخ کسی اور قوم کا نصیب نہیں ہے۔ ہم وہ خوش قسمت امت ہیں، وہ بیدار بخت امت ہے جن کے پاس اللہ کی کتاب محفوظ، اللہ کے رسول کی سنت محفوظ، اور اس سنت پر عمل کرنے والے صحابہ کی سیرتیں محفوظ، عمل کی ضرورت ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب کے جو الفاظ ہیں سماعتوں میں ایک دانش کا چراغ جلا رہے ہیں، اور یقیناً ڈاکٹر صاحب کا ہر جملہ جو ہے اس کی ایک تفسیر، مزید شرح بیان کریں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ، اور ڈاکٹر صاحب سے استفادہ کریں گے۔ برطانیہ میں جبر نہیں ہے، یہاں پر آپ کو آزادی ہے کہ آپ کون سا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یونیورسٹی اور کالج میں فکری یلغار ہے، اور وہ بھی اپنی لاجک اور دلیل سے قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس جو حکمت و دانش کا خزانہ ہے، اور جو مدینہ اور نجف سے وہ خزانہ آج بھی ہمارے پاس موجود ہے، اور قبلہ ڈاکٹر صاحب نے علامہ اقبال علیہ رحمہ کا حوالہ دیا، اور دیار مغرب کو جس طرح علامہ نے گہرائی کے ساتھ مشاہدہ کیا، مطالعہ کیا، اور پھر اپنے افکار سے جو ہماری رہنمائی کی، ڈاکٹر صاحب بھی علامہ اقبال ہی کے قبیلے کے ایک دانشور ہیں جو یونیورسٹی اور کالجز میں، اور پھر یہ جو سنگم ہے ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کا کہ خانقاہ بھی ہے، یونیورسٹی بھی ہے، لاء کالج بھی ہے، درسیات بھی ہیں، بھاولپور یونیورسٹی سے تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب نے جو آج تمہیدی گفتگو کی ہے اس حوالے سے نوجوانوں کے لیے، میں دیکھ رہا تھا ڈاکٹر صاحب نے جب نوجوان نماز پڑھتا ہے تو ڈاکٹر صاحب کی آنکھ میں نمی تھی، وہ نمی اس لیے ہے کہ اس جوان کو ڈاکٹر صاحب شاباش دے رہے ہیں، اور ایسے جوانوں کی ضرورت ہے، اور موجود ہیں یہاں پہ یونیورسٹیز میں بھی، اسلامک سوسائٹیز ہیں، تو آپ کال بھی کر سکتے ہیں۔ ابھی ہمارا نمبر جو ہے 0121667186، اس پر آپ کال بھی کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت بنیادی باتیں ہمیں ارشاد فرمائی ہیں، میں آپ کی ذات کو بھی ایک موجودہ دور میں ایک ماڈل کے طور پہ سامنے رکھوں گا، اور یہاں جو ایک نوجوان ہے اس کو بھی۔ ڈاکٹر ساجد الرحمان بچپن گزرا اپنے والد گرامی علیہ رحمہ کے ساتھ، ایک خانقاہ ہے، مدرسہ ہے، پھر کالج یونیورسٹی تک پہنچے۔ اگر میں سمجھوں کہ ڈاکٹر ساجد الرحمان کو تراشنے میں وہ کون کون سے اسباب کہہ لیں، تقاضے تھے، شاید آپ اپنے بات نہ کرنا چاہیں، لیکن میں ایک ناظرین کے لیے کہ یہ جو ایک تربیت گاہ سے گزر کر ایک ڈاکٹر پیر بننا، ایک دانشور بننا، خانقاہ کا نمائندہ بننا، اگر کوئی آج یہاں برطانیہ کا سننے والا نوجوان یا خود باپ جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ بھی کل کو ایک دانشور بنے اور اسلام کا نمائندہ بنے، تو اس کو کون سی بنیادیں رکھنی چاہیے؟ شاہ صاحب، میں ہمیشہ گریز کرتا ہوں کہ اپنی ذات سے متعلق کوئی بات کروں، جی، لیکن میرے محسنین اول ہیں میرے ماں باپ، جی، میری تربیت میں زیادہ حصہ میرے والد محترم کا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے
کہ ہمارا علاقہ شاید آپ نے نہیں دیکھا، پہاڑی علاقہ ہے، اور بگار شریف کی سردی جو ہے وہ ضرب المثل ہے، بہت شدید سردی ہے۔ اچھا، لیکن آج آپ نے جب سوال کیا تو وہ سراپا میری آنکھوں کے سامنے تھا کہ اس سخت سردی کے موسم میں آپ کا اٹھنا، ہمیں جگانا، اور وہاں موجود خانقاہ میں ایک ایک مہمان کے بستر پر جانا اور اسے کہنا کہ بیٹا نماز کا وقت ہو چکا ہے، اور پھر وہ لالٹین کی روشنی، الیکٹرسٹی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، ہاتھ میں چھڑی لیے ہوئے ان سب کو ہمارے سمیت لیڈ کرنا اللہ اکبر، اور مسجد میں پہنچنا، یہ وہ چیز تھی جس نے پہلے دن سے میرے ذہن میں گھر کرنا شروع کر دیا تھا۔ پھر میں مختلف اساتذہ سے پڑھتا تھا، لیکن وہ میرے والد گرامی نے چونکہ قرات دہلی میں پڑھی تھی اور خوش الحان بھی تھے، پڑھتے بھی تھے، خود مجالس میں نہیں پڑھتے تھے لیکن اکیلے پڑھتے تھے، وہ رات کی تاریکی میں ان کے کمرے سے قرآن کی آواز کا بلند ہونا، اللہ وہ آج تک میرے کانوں میں رس گھول رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ دو چیزیں مجھے ابھی تک یاد ہیں، ایک ان کا قرآن پڑھنا، اور دوسرا سحری کے وقت ان کے کمرے میں آپ سے آواز آتی تھی، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں، یہ بڑے ترنم کے ساتھ وہ سحری کے وقت پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ آج کا ڈاکٹر بھی کہہ رہا ہے، ماہر نفسیات بھی کہہ رہا ہے کہ جو باتیں آپ کو بچپن میں سکھائی جاتی ہیں، آپ کے کانوں میں ڈالی جاتی ہیں، 70 سال تک وہ آپ کے تحت شعور میں رہتی ہیں، اللہ، اور شاید یہی وہ فلسفہ ہے جس کی بنیاد پر اللہ نے حکم دیا کہ بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان دی جائے، سبحان اللہ، کیونکہ وہ پہلے دن دی جانے والی اذان راستے سے ہٹ جانے اور کسی اور راستے پر گامزن ہو جانے والے کو ایک نہ ایک دن پکارتی ہے اور وہ اپنی اصل کی طرف پھر لوٹتا ہے۔ میرے والد صاحب کی یہ خواہش تھی کہ میں ایسی تعلیم حاصل کروں کہ جس میں دینی اور دنیاوی کا امتزاج ہو۔ اس سوچ کے نتیجے میں مجھے اس وقت کی اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں داخلہ دلوایا گیا۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ خود تاریخ ایک طرف مجھے لا رہی تھی کہ وہاں اس وقت مسند حدیث پر ایک نابغہ روزگار شخصیت، اپنے وقت کی بے مثال شخصیت، حضرت غزالی زماں مولانا سید احمد سعید شاہ کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رونق افروز تھے۔ دیگر جلیل القدر اساتذہ ڈاکٹر حسن الدین ہاشمی مدد اللہ العالی اور دیگر اساتذہ کرام، پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ صحبتیں، وہ صالحین کی صحبتیں اور ان کے درس و تدریس نے اللہ کے فضل سے میری کردار سازی میں بھی اور میری فکری آبیاری میں بھی بہت بڑا نمایاں کردار ادا کیا۔ پھر قدرت نے مجھے جب ملازمت کا موقع آیا تو ملک کا جو واحد تحقیقاتی ادارہ ہے اسلامی تحقیقات کے حوالے سے، ادارہ تحقیقات اسلامی، میں نے وہاں ملازمت اختیار کی، اور شاہ صاحب میں نے تقریباً 38 سال تک
ادارہ تحقیقات اسلامی سے نکلنے والے علمی اور فکری مجلہ فکر و نظر کی ادارت کی. سبحان اللہ. اس کا ایڈیٹر رہا 38 سال. 38 سال. جب مجھے دعویٰ اکیڈمی کا ڈائریکٹر جنرل بنایا گیا اور شاہ فیصل مسجد کی خطابت میرے سپرد کی گئی تو اس شرط کے ساتھ کہ میں فکر و نظر کی ادارت کو نہیں چھوڑوں گا. اللہ اکبر. سو میں ڈائریکٹر جنرل ہونے کے باوجود فکر و نظر کی ادارت بھی وہ خدمت بھی سر انجام دیتا رہا. پھر اس وقت کے ریکٹر میرے انتہائی مشفق و مہربان پروفیسر فتح محمد ملک صاحب نے ایک دن مجھے بلا کے کہا کہ میں کچھ انتظامی ذمہ داریاں آپ کے سپرد کرنا چاہتا ہوں. صحیح. اور پھر چند روز بعد مجھے انہوں نے بین الاقوامی اسلامک یونیورسٹی کا وائس پریزیڈنٹ مقرر کیا. وائس پریزیڈنٹ ایڈمنسٹریشن اور ڈیولپمنٹ. لیکن اس وقت بھی بورڈ آف گورنرز نے کہا کہ آپ بے شک ان کو یہ انتظامی ذمہ داری بھی سونپ دیں لیکن فکر و نظر، دعویٰ اکیڈمی اور فیصل مسجد کی خطابت یہ بدستور سر انجام دیتے رہیں. سبحان اللہ. سو الحمدللہ ثم الحمدللہ علی ذالک کہ یہ سارا سلسلہ اللہ کے فضل سے کامیابی کے ساتھ چلتا رہا. میں ریٹائر ہوا تو پھر کوئی 1 سال کے بعد مجھے اسلامی نظریاتی کونسل کا ممبر بنا دیا گیا. 3 سال میں نے وہاں خدمات سر انجام دی. اور ابھی 1 سال پہلے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے وائس چانسلر محترم ڈاکٹر ضیاء القیوم، بہت فاضل شخصیت ہیں، وہ میرے گھر تشریف لائے اور انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں سیرہ چیئر قائم کی ہے، تو میری خواہش ہے کہ اس کی ذمہ داریاں تم سنبھالو. سو اللہ کے فضل سے اس وقت میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی سیرہ چیئر پر اس کے چیئرمین کی حیثیت سے اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں. برطانوی اور یورپی مسلمانوں کے جو مسائل فکری ہیں اور پھر عملی زندگی میں انشاءاللہ اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے. ابھی آپ کے کلام سے پہلے کہوٹہ لاء کالج، عام طور پہ جو خانقاہیں ہیں یا مدارس ہیں وہاں درسیات یا درس نظامی کی کلاسز ہوتی ہیں یا اسکول اور کالج کی حد تک، تو یہ جو لاء کالج ہے خاص طور پہ، اس کے پیچھے کیا آپ کا جو عرض کرتا ہوں. وہاں خانقاہ بگار شریف میں تدریس کا سلسلہ، تعلیم اور تربیت کا سلسلہ یہ کوئی تقریباً 200 سال سے جاری ہے. الحمدللہ. مجھے جب یہ ذمہ داری ملی 1998 میں تو میں نے اس کو تھوڑا سا منظم کرنے کی کوشش کی جی، اور میں نے غور کیا کہ کیا یہاں میں درس نظامی کا باقاعدہ ایک نظام سلسلہ شروع کروں اور ٹھوس قسم کے علماء یہاں سے پیدا کروں، یا آج کے جو معروضی حالات ہیں ان کو سامنے رکھ کر کوئی نیا سلیبس ترتیب دوں. صحیح. اس سلسلے میں لوگوں سے مشاورت بھی ہوئی، اہل علم سے، اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ہمارا علاقہ جو ہے جی وہ ملازمت پیشہ علاقہ ہے. ٹھیک. شاید وہ تعلیم کے لیے یہ 9-10 سال نہ دے سکے. صحیح. اور پھر ایک خیال یہ گزرا کہ درس نظامی کی تعلیم مدارس دینیہ میں بہت آسان طریقے سے دی جا رہی ہے، اور الحمدللہ ہمارے مدارس بڑے ٹھوس علماء پیدا کر رہے ہیں. ٹھیک. میرا ٹارگٹ یہ تھا کہ میرے علاقے کا نوجوان جی جو میٹرک کرے، جو ایف اے کرے، وہ بنیادی اسلامی تعلیمات سے لیس ہو. ٹھیک.
کہیں بھی جائے. چنانچہ ہم نے ڈاکٹر ایس ایم زمان جی بڑا معروف نام ہے، ان کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی سلیبس کی تیاری کے لیے، اور ہم نے پنڈی بورڈ کے ساتھ ایفیلیشن کرنے کا ارادہ کیا. ایک نصاب ترتیب دیا کہ بورڈ کے نصاب کے ساتھ ساتھ ہم دینی حصہ اتنا ہر کلاس میں رکھیں کہ 12ویں جماعت پڑھنے والا بچہ جب ایف ایس سی میں جائے تو وہ اس کو جتنی انگریزی آتی ہو اتنی عربی آتی ہو، جتنی اسے تاریخ جغرافیہ آتا ہو اتنا اسے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم آتی ہو، جتنا اسے حساب کتاب آتا ہو اتنی اس کو فقہ اسلامی آتی ہو، تاکہ روزمرہ کے مسائل، ضروری مسائل دینیا سے وہ بخوبی واقف و آگاہ ہو، خود کفیل ہو، وہ کسی کا محتاج نہ ہو. اور میرا ایک ذہن تھا کہ میرا بچہ، میرے ہاں سے جانے والا بچہ اگر کسی جگہ ملازمت کرتا ہے اور کسی روز وہاں پہ کوئی جو عالم دین امامت اور خطابت کرتے ہیں وہ بوجوہ جمعے کے روز موجود نہیں ہے، تو یہ آگے بڑھ کے کہہ سکے کہ آج جمعے کی خطابت میں کر سکتا ہوں، اللہ، میں میں نماز پڑھا سکتا ہوں، میں یہ ذمہ داری پوری کر سکتا ہوں. الحمدللہ شاہ صاحب میں اس میں کامیاب ہوا. الحمدللہ. اور ہمارے جو اپنے بچے تھے جنہوں نے وہاں سے ایف ایس سی کیا، انہوں نے ساتھ ساتھ پنڈی بورڈ سے، کیونکہ ہم پنڈی بورڈ کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں، پنڈی بورڈ سے ٹاپ کی پوزیشن حاصل کی. ہمارے بچوں نے فرسٹ پوزیشن لی، سیکنڈ پوزیشن لی، تھرڈ پوزیشن لی، اس دینی حصے کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ. پھر سوچا کہ بچیوں کو محروم نہیں کرنا چاہیے، صحیح، اس لیے کہ اگر گود اچھی میسر نہ ہو تو آپ کی کوششیں کارگر ثابت نہیں ہوتی. صحیح. تو پھر ہم نے الگ سے بچیوں کے لیے پریپ سے لے کے ایف ایس سی تک الگ ایک کالج بنا دیا، اور اس میں بھی یہی نصاب تعلیم ہم نے رکھا ہے، اور الحمدللہ وہ کامیابی کے ساتھ چل رہا تھا. تحفیظ قرآن کا بھی ہمارے پاس شعبہ تھا. اب میں نے سوچا کہ تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہیے، اور ہمارا مرکزی شہر ہے کہوٹہ، اس میں کوئی کام کرنا چاہیے. تو پھر غور کیا کہ مکھی پر مکھی مارنے سے تو کوئی فائدہ نہیں. صحیح. میں ایک اور سکول کھول دوں، میں ایک اور مدرسہ بنا دوں، تو وہ تو پہلے سے موجود ہے. کوئی ایسی ضرورت پوری کرنی چاہیے جو پہلے سے یہاں موجود نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ ہماری کہوٹہ تحصیل میں، ہماری تحصیل کلر سیدہ میں، ہمارے پاس پڑوسی تحصیل ہے کوٹلی ستیاں، اس میں کوئی لا کالج نہیں ہے. صحیح. اور لا کالج میں اپنے طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ دینی فکر رکھنے والے کے لیے قانون کا جاننا بہت ضروری ہے. ضروری. جو قانون جانتا ہے اس کی زندگی میں پھر نظم آتا ہے، بلکہ موجودہ حالات میں تو انتہائی ضروری ہے. انتہائی پاکستان ضروری میں. ہے. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے پھر وہاں ایک عمارت بنائی، اس کے لیے مسجد تعمیر کروائی، اور سوچا کہ کس یونیورسٹی کے ساتھ. تو یہ بھی سوچتے ہوئے پیش نظر رہا کہ کسی ایسی یونیورسٹی کے ساتھ نہیں کہ میں پہلے یونیورسٹی کا تعارف کرواؤں پھر اس کے بعد اپنے کالج کا تعارف کرواؤں. تو کسی ایسی یونیورسٹی کے ساتھ اس کی ایفیلیشن ہونی چاہیے کہ جو اس کالج کے لیے ایک نام کا سبب بنے. سو پھر ہم نے پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ ایفیلیشن کے لیے درخواست دی. وہ کئی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، ان کی بڑی ریکوائرمنٹس ہیں. اتنی زمین ہونی چاہیے، اتنے فرنشڈ کمرے ہونے چاہیے، اتنی لائبریری ہونی چاہیے، اتنی لیب ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. بہت لمبی ہے. پھر ان کی ایک 11 رکنی کمیٹی ہے پنجاب یونیورسٹی کی، جو موقع پر جا کے اس کو وزٹ کرتی ہے، دیکھتی ہے، ایگزامن کرتی ہے. اس کی رپورٹ کی روشنی میں پھر یونیورسٹی ایفیلیشن دیتی ہے. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں
کہ جب پہلی مرتبہ پنجاب یونیورسٹی کی ایفیلیشن کمیٹی ہمارے ہاں آئی اور انہوں نے تمام چیزوں کا جائزہ لیا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں کہ ہم اس کالج کو پنجاب کے دیگر کالجز کے سامنے بطور نمونہ پیش کریں۔ اللہ اکبر۔ الحمدللہ اب دوسرا سال ہے، ہمارے پاس بچیاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، کامیابی کے ساتھ یہ سفر رواں دواں ہے، چونکہ یہ 5 سالہ کورس ہے LLB کا، تو انشاءاللہ العزیز 5 سال بعد نتائج بتائیں گے کہ ہم نے معاشرے کی اور علم کی کیا خدمت سر انجام دی ہے۔ بہت خوب، میں ڈاکٹر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور یہ ناظرین کرام ابتدائی گفتگو ہم نے جو کی ہے، ابھی تھوڑی دیر بعد ہم ایک مختصر سی بریک لیں گے۔ یہ کیوں میں نے ڈاکٹر صاحب سے عرض کیا، ابھی بعد میں جو اگلا گھنٹہ ہے اس میں ڈاکٹر صاحب سے ہم رہنمائی مزید لیں گے۔ عام طور پہ جب کوئی خانقاہ کا نمائندہ یا خطیب کہہ لیں یا مبلغ کہہ لیں، جب وہ بات کرتا ہے تو سننے والے کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ جناب صرف ہمیں ہی سنانے کے لیے الفاظ کا ایک جادو جگا رہا ہے۔ تو میں نے ڈاکٹر صاحب کو زحمت اس لیے دی تاکہ یہ شخصیت جو آپ تک اپنے الفاظ کے ذریعہ سے آپ کے دلوں پر دستک دے رہے ہیں اور مزید دینے جا رہے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کی اتنی محنت، شب زندہ داری، آہ سحرگاہی، اپنے والدین کی دعائیں، اساتذہ کے سامنے زانوئے تلمس اور بڑے اخلاص کے ساتھ اور خوش و خضوع کے ساتھ، یعنی 38 سال آپ نے ایک ادارے میں خدمات سر انجام دی ہیں۔ تو ایک ایسی شخصیت ہے، ان کا ایک تجربہ بھی ہے، مطالعہ بھی ہے، مشاہدہ بھی ہے، جود مسلسل بھی ہے۔ تو ابھی ہم ڈاکٹر صاحب سے جو اگلا حصہ ہے اس میں برطانوی اور یورپین جو مسلمان ہیں، لازم بات آپ یہاں تشریف لاتے ہیں، آپ کا ایک عالمی سطح پر وسیع مطالعہ بھی ہے، مشاہدہ بھی ہے، آپ نے یورپ کو بھی قریب سے دیکھا ہے، یہاں رہنے والے مسلمانوں، آپ کا ایک حلقہ ارادت بھی ہے، یہاں مریدین بھی ہیں، تو یہاں آپ نے جو کچھ دیکھا اس حوالے سے ایز اے برطانوی مسلمان کو آپ کیا رہنمائی دیں گے؟ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے والد صاحب کی جو تلاوت ہے آج بھی وہ میرے دل پر ایک تازگی پیدا کرتی ہے۔ تو ایک جو سبق ہمیں ملا ہے کہ ماں باپ کی جو بچے کی بچپن میں ماں باپ کی جو عادات ہیں وہ کتنے زیادہ اثرات ڈالتی ہیں بچوں کی نشو و نما میں، ان کی کردار سازی میں، تعمیر شخصیت میں۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے، لیکن اس پر اب عمل کیسے کیا جا سکتا ہے برطانیہ میں؟ اور اس وقت میں ایک اور رہنمائی بھی ڈاکٹر صاحب سے لینا چاہوں گا کہ اوورسیز مسلمان اور پاکستانی یہاں پر موجود ہیں، تو ہم لوگ جو یہاں بیٹھے ہم پاکستان کی کس طرح خدمت کر سکتے ہیں؟ یہ بھی میں ڈاکٹر صاحب سے رہنمائی لینا چاہوں گا۔ اکرام، آج سراج ٹی وی کے اسٹوڈیو میں ایک علمی اور روحانی شخصیت موجود ہیں، اور ہمارا یہ شوق تھا کہ ان کے جو افکار ہیں آپ تک پہنچائے بھی جائیں۔ اور پہلے حصے میں جو ہم نے گفتگو کی، ڈاکٹر صاحب کا تعارف کی ضرورت نہیں، لیکن کیا چیزیں ہیں، صرف یہ کہ گفتار کا غازی ہو اور بندہ کردار کی طرف نہ آئے تو اس سے پھر باتیں تو ہوتی ہیں لیکن عملی زندگی میں اس کے اثرات نہیں ہوتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، میں جو ابتدا میں ہم نے گفتگو کی ماشاءاللہ کہوٹہ کالج میں، اور میں یہ بھی پیغام دوں گا جو سننے والے ہیں کہوٹہ اور اس کے جو سراؤنڈنگز میں رہنے والا پورا یورپ ہمیں سن رہا ہے، آپ اگر بچوں کو تعلیم دلوانا چاہیں، اور لاء کی اشد ضرورت ہے، پاکستان بھی دیکھیے قائد اعظم بھی بیرسٹر، علامہ اقبال علیہ رحمہ بھی بیرسٹر، چودھری رحمت علی وہ بھی بیرسٹر، اور بھی پاکستان کی تعمیر و ترقی میں قانون دان جو افراد ہیں ان کے بڑے کنٹریبیوشن ہے۔ ڈاکٹر صاحب، بچے کی کردار سازی میں والدین کا جو کردار ہے وہ تو بنیادی ہے۔ برطانیہ آپ اکثر تشریف لاتے ہیں، یہاں پر آپ مختلف اجتماعات میں خطاب بھی کرتے ہیں، تو آپ نے کیا محسوس کیا کہ یہاں برطانیہ کے جو دکھ ہیں، کچھ ایسے جوان بھی ہیں جو ہر وقت ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، ایسے بھی نوجوان ہیں جو یونیورسٹی میں بھی جاتے ہیں تو ان کی کوئی نماز قضا نہیں ہوتی، لیکن کچھ ڈارک پہلو بھی ہیں کہ باپ رو رہا ہے میرے سامنے کہ اتنے سال ہو گئے میرے بیٹے نے ٹیلی فون نہیں کیا۔ ایک ماں جی ایسی ہیں
کہ جن کا بیٹا گلاسگو میں ہے اور ماں برمنگم میں ہے، فون پر بات ہوتی تھی، لیکن اس بچے نے تنگ آ کر فون کا نمبر چینج کر لیا۔ اب وہ ماں ترس رہی ہے، جس کو ہم گلوبل ویلیج کہتے ہیں، ٹیکنالوجی جدید ہونے کے باوجود وہ بیٹے کی آواز بھی نہیں سن سکتی۔ یہ یورپ اور برطانیہ کے وہ دکھ ہیں جو شاید کوئی بتائے اور نہ بتا سکے۔ تو ایک روشن پہلو بھی ہے کہ نوجوان نسل مساجد میں شب زندہ دار بھی ہیں، قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہے۔ یہ جو تاریک پہلو ہے، اس میں کس طرح سے روشنی پیدا کی جا سکتی ہے؟ حضرت شاہ صاحب، گزارش یہ ہے کہ یہ جو تربیت کا مسئلہ ہے، جی، یہ صرف برطانوی مسلمانوں کو درپیش نہیں، ٹھیک، یہ عالمی مسئلہ ہے۔ عالمی مسئلہ سے پاکستان میں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے، کہیں زیادہ ہے کہیں کم کم ہے۔ ہے۔ پاکستان چونکہ بہرحال ایک خاص تہذیب، ثقافت اور ایک ماضی رکھنے والا وہاں پہ نوجوان ہے، اس لیے شاید وہاں شکایت کم ہے، اور یہاں آنے کے بعد ایک نئی تہذیب، ایک نئی ثقافت، ایک نئے تمدن، ایک نئے سلیبس کے ساتھ، ایک نئے یونیورسٹی کے ماحول کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑتا ہے، اس لیے یہاں پھر دوری کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اس کی یہ جو یہاں اس وقت تک ہمارے لوگ اس مسئلے کو فیس کر رہے ہیں، میں بنیادی طور پر سمجھتا ہوں کہ اس کے دو بنیادی اسباب ہیں۔ جی، ایک تو یہ کہ یہاں جب لوگ آئے ہمارے بزرگ اور پھر ان کے بچے بھی یہاں شفٹ ہو گئے، تو والدین ان کو وہ وقت نہیں دے پائے جو ان کی تربیت کے لیے ضروری تھا۔ ٹھیک، ان کا زیادہ وقت حصول روزگار میں اور دولت کمانے میں رہا۔ گھر سے گئے تو بچے سو رہے تھے، واپس رات کو آئے تو بچے سو رہے تھے۔ تو جو بچہ اپنے والدین کی تربیت سے اتنا محروم ہو، یقیناً پھر اس کی زندگی پر منفی اثرات پڑتے ہیں۔ دوسری بات جو اب میں سمجھتا ہوں کہ حالات بدل چکے ہیں، جی، الحمدللہ کہ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ہمارے علماء نے بہت محنت کی ہے۔ وہ یہ تھا کہ یہاں آنے والے جو علماء تھے وہ انگریزی زبان سے ناواقفیت کے سبب یہاں کے نوجوان کے ذہن میں پیدا ہونے والے مسائل کا بھرپور انداز میں جواب نہیں دے پا رہے تھے۔ مسجد میں اور نوجوان کے درمیان ایک خلیج واقع تھی، فکری خلیج واقع تھی، اور اس کو پاٹنے کے لیے ہمارے علماء نے الحمدللہ جو خود سیکھنے کی عمر میں تھے انہوں نے انگریزی سیکھی، جو خود سیکھنے کی عمر میں نہیں تھے انہوں نے اپنی اولادوں کو انگریزی سکھا دی۔ اور اب الحمدللہ میں مساجد میں بھی دیکھتا ہوں، عام مجالس میں بھی دیکھتا ہوں کہ ہمارے جو انگریزی بولنے والے مبلغین ہیں وہ اس کمی کو بڑے احسن طریقے سے پورا کر رہے ہیں۔ تو تعلیم، تربیت اور والدین کا ان کے لیے خود نمونہ بننا میرے خیال میں ان کو راہ راست پر لانے کے لیے بہترین قدم ہو سکتا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو ابتدائی حصے میں خاص طور پہ اور گمگولشی میں نے دیکھا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی محبت اور رجوع اللہ کی طرف زیادہ زور دیا، اور پھر خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ۔ نبی پاک سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہے اور آپ کی اطاعت ہے، اور آپ نے جو فرمایا کہ مسلمان میں ایک کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ ہمارے آقا و مولا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ، ان کی اطاعت میں ہی نجات ہے، چاہے یورپ میں رہتا ہو، ایشیا میں رہتا ہو۔ یہ بات درست ہے اور حق ہے اور حقیقت ہے، لیکن اس کو ایک عملی جامہ پہنانا اور ایک پریکٹیکلی
اڈاپٹ کرنا اور اپنے وجود پر اور پھر اس کے اثرات معاشرے پر ہونا، اس کا ایکشن پلان، اس حوالے سے آپ رہنمائی فرمائیے۔ ایک بات جس کی جانب میں آپ کے توسط سے توجہ مبذول کرانا چاہوں گا کہ آج کے دور کا سب سے بڑا المیہ جو ہے نا جی، وہ خوف خدا سے محرومی ہے، خوف خدا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم کیمرے کی آنکھ سے بچنے کی کوشش کرتے، ہم اپنے جیسے بہائیوں کی آنکھ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، بڑی بات ہے۔ ہم پولیس سے، تھانہ سے، کچہری سے ڈرتے ہیں، لیکن ڈرنے کے گراف میں جہاں کمی آئی ہے وہ خوف خدا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جس وقت تک یعنی وہ اللہ اور بندے کا رشتہ کمزور ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ اکیلے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تاریک کوٹھڑی ہے، آپ کے ہاتھ میں یہ موبائل ہے جس میں دنیا جہاں موجود ہے، صحیح چیز بھی موجود ہے، غلط بھی موجود ہے، مثبت بھی ہے، منفی بھی ہے۔ ایک نوجوان بچے اور بچی کو اس تنہائی میں کسی بری چیز کو دیکھنے سے کون سی چیز روک سکتی ہے؟ نہ باپ موجود ہے، نہ استاد موجود ہے، نہ کوئی اور دیکھنے والی آنکھ موجود ہے۔ اس وقت اس کا ایمان اور اس کا خوف خدا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب تک ایمان کی اس پختگی سے ہم سرفراز نہیں ہوں گے اور ہم یہ اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے اور اپنی اولادوں کے اندر پیدا نہیں کریں گے، ان کو برائی سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ میں پاکستان میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ یہ موبائل جو ہے، یہ جہاں کچھ لوگوں کے لیے سیکھنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن رہا ہے، وہاں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بھی بہت بڑا کردار ادا کر رہا ہے۔ ایک پوری کی پوری نسل بگڑتی چلی جا رہی ہے، اور اس کی بڑی وجہ خوف خدا سے محرومی ہے کہ کون ہے مجھے دیکھ رہا ہے، کون ہے مجھے جو میری گواہی دے گا، کون ہے جو میرے اس غلط رویے پر نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ کاش کہ ایک مسلمان بیٹے کی حیثیت سے وہ اس پر پختہ یقین رکھتا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ یعنی یہ عقیدہ جو ہے یہ صرف علم کلام کی حد تک کہ توحید یہ ہے، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، حق ہے، حقیقت ہے، لیکن جب تک دل و دماغ میں وہ نقش نہ ہو جائے، اور یہ بہت ناظرین کرام ڈاکٹر صاحب نے جو نقطہ بیان کیا ہے کہ بچے کے دماغ میں کہ کوئی اور ہو یا نہ ہو، اللہ تو ہے۔ اور کشف المحجوب میں قبلہ ڈاکٹر صاحب داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو پہلا باب اس بات علم ہے، اس میں وہ ایک باغ کا ذکر کیا کہ ایک مالی تھا، تو اس کا جو مالک ہے وہ وزٹ کے لیے آیا، تو مالی نہیں تھا اور باغ کا مالک آیا، تو اس کی جو بیوی تھی وہ جوان تھی، اس کی نیت خراب ہوئی، تو وہ مالی نہیں تھا، اکیلی عورت تھی۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس مالک نے کہا کہ اپنے اس کمرے کی کھڑکیاں اور دروازے بند کر دو۔ وہ خاتون سمجھدار تھی، اٹھی اور اس نے کھڑکیاں اور دروازے بند کر دی، اور مالک پوچھتا ہے کہ کیا سارے دروازے بند کر دیے؟ اس خاتون نے ایک جملہ کہا، حضور داتا گنج بخش علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس نے کہا کہ مالک سارے دروازے بند ہو گئے پر ایک دروازہ بند نہیں ہوا۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ سارے دروازے تو بند ہیں۔ اس نے کہا کہ مالک اللہ کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہے، اللہ دیکھ رہا، اور یہ اس کی چیخ نکلی اور بے ہوش ہو گیا۔ تو یہ جو آپ نے بنیادی بات، کالج یونیورسٹی میں ایسے بھی ہیں کہ اگر بچی یہاں پردہ کر کے جاتی ہے، باپ دیکھ رہا ہے، لیکن جو ہی وہ یونیورسٹی کے دروازے میں داخل ہوتی ہے تو وہ نقاب بھی اور پردہ اتار دیتی ہے، تو یہ کمزوری ہے کہ وہ دراصل اللہ کے لیے نہیں کر رہی۔ تو قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ تو ناظرین کرام، پہلا جو ہے کہ یقین پیدا کرنا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ قرآن نے فرمایا نا جی، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ
وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ خوف خدا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان، اللہ، خوف خدا ہے جو آپ کو راہ مستقیم پر گامزن کرتا ہے اور اس پر جم جانے کا داعیہ آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور برائی سے بچنے کے لیے آپ سینہ سپر ہو جاتے ہیں صرف اور صرف خوف خدا کی وجہ سے۔ اور خانقاہیں اور صوفی ازم کا زیادہ زور۔ میں اگلی بات کہنا چاہتا ہوں، ضرور۔ خانقاہ تو تعلیم، تربیت اور اسی فکر کو کی آبیاری کے لیے ہے، اس کا بنیادی کام ہی یہی ہے، لیکن اس سے بچنے کے لیے، خوف خدا پیدا کرنے کے لیے، اس جذبے کو اجاگر کرنے کے لیے صحبت صالحین بڑی ضروری ہے۔ صاحب حال ہونا چاہیے۔ صحبت صالح، جس طرح کی سوسائٹی کے ساتھ آپ کا ربط ضبط ہوگا ویسے آپ کی نمو ہوگی، ویسے آپ کی پرداخت ہوگی۔ وہ جو کہتے ہیں نا جی کہ بندہ اپنی سوسائٹی سے پہچانا جاتا ہے، یہ بالکل 100% درست ہے کہ اچھی سوسائٹی، وہ کیا کہا تھا شیخ نے کہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت تالے ترا تالے کند۔ اچھے کی صحبت میں بیٹھنے سے ایک نہ ایک دن فکر راست میسر آ جاتی ہے، صحیح سوچ پیدا ہو جاتی ہے، آدمی صراط مستقیم پر گامزن ہو جاتا ہے۔ اور اگر بری سوسائٹی میں رہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم یہاں نہیں، میں اپنے معاشرے کی بھی بات کرتا ہوں، یہاں بھی ہے، یہ کامن بات ہے کہ ہم بچوں کی تنخواہ پر نظر رکھتے ہیں، ہم بچوں کی کار پر نظر رکھتے ہیں، ان کی تبدیلی مکان پر نظر رکھتے ہیں، لیکن ان کی تبدیلی فکر پر نگاہ نہیں رکھتے، ہم ان کی سوسائٹی پر نگاہ نہیں رکھتے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ گھر سے نکلنے کے بعد یہ کس کی صحبت میں بیٹھتا ہے۔ میں خراج محبت پیش کرتا ہوں، خراج عقیدت پیش کرتا ہوں برطانیہ میں آنے والے جلیل القدر صوفیہ کو، اور میں اس بات کو اپنی آنکھ سے مشاہدہ کر رہا ہوں کہ جن صالحین کے ساتھ واقعی جو لوگ، میں لباس خضر میں رازنوں کی بات نہیں کرتا ہوں، میں ان لوگوں کی بات کرتا ہوں جو واقعی تعلیم اور تربیت کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں، کہ ان کی صحبت میں بیٹھنے والے نوجوانوں کو بھی دیکھ لیجئے اور ان کی صحبت سے دور رہنے والے نوجوانوں کو بھی دیکھ لیجئے، آپ کو فرق صاف نظر آئے گا۔ ان کو بیٹھنے کا پتہ ہے، ان کو اٹھنے کا پتہ ہے، ان کو رشتوں کی قدر کا پتہ ہے، ان کو اپنی اسلاف کے ساتھ تعلق پر اور اس تعلق کے اظہار پر فخر کرتے ہوئے میں دیکھتا ہوں۔ بالکل آپ نے درست فرمایا۔ یہ یعنی خانقاہ سے وابستہ کوئی شخص بے ادب نہیں ہوگا، بے ادب نہیں ہوگا، اس کو پتہ ہے کہ چچا کون ہے، باپ کون ہے، ایون بڑے کا، بڑا بزرگ آیا ہے، بڑے کا ادب ہے، کس انداز سے مجھے ادب و احترام بجا لانا ہے، بات کیسے کرنی ہے، سلام کیسے کرنا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں شاہ صاحب، یہ آپ نے بہت بنیادی بات کہی ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کتاب میں پڑھ کے آپ کو نہیں ملتی ہیں۔ شاید قدوری، ہدایہ، کنز، بحر الرائق ساری پڑھ جائے اور اس کو بیٹھنے اٹھنے کا وہ سلیقہ نہ آ جائے، سلیقہ آ جائے جو ظفر اللہ شاہ صاحب کے پاس 2 گھنٹے بیٹھنے سے آ جائے، ان کو دیکھ کے آ جائے کہ وہ کیسے بیٹھ رہے، وہ کیسے اٹھ رہے۔ یہی وجہ ہے نا، یہ جو صحبت ہے نا، صحبت، اس کے بڑے اثرات ہیں۔ قرآن بعد میں آیا ہے، واہ واہ، اور جس کی صحبت سے آپ نے فیض یاب ہونا ہے وہ پہلے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ اسلام کا اصول ہی یہ ہے کہ پریکٹس پہلے، تھیوری بعد میں۔ عام طور پہ تھیوری پہلے ہوتی ہے، سائنس میں تھیوری پہلے ہے اور پریکٹیکل بعد میں کرواتے ہیں، پریکٹیکل بعد میں کرواتے ہیں، لیکن یہاں پریکٹس پہلے ہے۔ کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو کیسے؟ جیسے میں پڑھتا ہوں۔ خیرکم لأہلیکم،
وَأَنَا خَيْرٌ لِأَهْلِي، اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرو. کیسا؟ جیسے میں کرتا ہوں. واہ سبحان اللہ. پریکٹس پہلے ہے، تھیوری بعد میں. تو صحبت صالحین، اچھے لوگوں کے ساتھ مجلس آرا ہونا، یہ فکری تبدیلی میں ایک انقلاب پیدا کر دے. اور یہ مسلمانوں کی طاقت، قوت اسی ذات کی وجہ سے ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اچھا ڈاکٹر صاحب، یورپ کو مجھے بھی یہاں آئے ہوئے 20 سال ہو گئے، آپ بھی عالمی سطح پر آپ کی نگاہ ہے، تو مادی ترقی بھی، یہ میں جملہ عرض کر رہا ہوں، اس کی آپ تصحیح یا رہنمائی فرمائیں گے. مادی ترقی اور روحانی ترقی، مادی ترقی سے مراد ہے کہ انسان یہاں ایک اچھا انسان بن کے رہے، اس کی بنیادیں بھی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر صرف مادی سے مراد تجارت لیا جائے، بزنس لیا جائے، اگر اس میں بھی کوئی ترقی کرنا چاہتا ہے تو وہی اصول اور ضابطے جو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائے. آج یورپ میں بھی جو ترقی ہے، اگر آپ غور کیجئے گا کہ وہ جو اڈاپٹ کیا، یہاں پر آپ شاپنگ کرنے جائیں تو کچھ معیارات اور ہیں، پاکستان میں اور سب کانٹیننٹ میں معیارات کچھ اور ہیں. یہاں پر یہ نہیں ہو سکتا کہ اندر گوشت جو ہے وہ گوٹ کا ہو، باہر آپ چکن رکھ دیں، یہ بھی غیر قانونی ہے، اور اس پر کئی یہاں پر جرمانے بھی ہوتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ تجارت کے حوالے سے، معاشرے کے اندر رہنے کے حوالے سے، اب یہاں پر بھی دیکھ لیجئے کہ یہ قوانین ہیں کہ یہاں جو ساتھ والی امام صاحب کی بلڈنگ ہے وہ اتنی اونچی نہیں ہو سکتی کہ ہوا رک جائے، روشنی رک جائے. یہ قوانین یہاں پر لاگو ہیں، اور ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پہلے بیان فرما دی ہے. آج مسلم معاشرے کے اندر اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کو اور پھر بچوں کو حضور کی سیرت طیبہ، جیسا کہ آپ علامہ اقبال یونیورسٹی سیرت طیبہ کے اب وائس چیئرمین بھی ہیں، تو اب الیکٹرانک میڈیا ہمارا اور سوشل میڈیا، اس کے اوپر کافی زیادہ اثرات ہیں. مثلا آپ کے خطابات ہی ہیں، مجھے ساتھی نے بتایا کہ ختم نبوت پر بھی آپ کا خطاب ہوا، تو لازمی بات ہے کہ وہ ایک فکری اعتبار سے، ہمارے عقائد کے اعتبار سے اس کی ضرورت ہے. پھر اعمال کی اصلاح کے حوالے سے بھی آپ خطابات فرما رہے ہیں، اور دیگر حضرات بھی خطابات فرما رہے ہیں. تو اس حوالے سے جو یونیورسٹی اور کالجز کے اندر جو نصاب ہے یہاں پہ، اس کے اندر بھی اسلامی تعلیمات ہیں، لیکن ابھی الہاد کا بھی ایک سلسلہ ہے. کئی ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا بھی انکار کر رہے ہیں، وہ بھی ایک یلغار ہے. دیگر جو تہذیب کا جو یلغار ہے وہ بھی موجود ہے. تو آپ نے جو صوفیہ کرام خانقاہ کے اندر یہ جو صحبت کا سلسلہ ہے، یہاں جو بچے ہیں، کیا اس کے لیے بیت کا ہونا کس حد تک موجودہ دور میں خانقاہوں کے ساتھ وابستہ ہونا، اس کی کتنی اہمیت ہے؟ آپ کی گفتگو میں کئی سوالات آ گئے. ایک تو یہ ہے مادی ترقی. میں سمجھتا ہوں کہ دین اور دنیا کا حسین امتزاج جو مذہب اسلام میں ہے وہ اور کسی کو نصیب نہیں ہے. صحیح. اسلام میں روحانیت نہیں ہے، دنیا سے کنارہ کشی نہیں ہے، بلکہ جو مسنون دعا ہے، حضور کی محبوب دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. پہلے دنیا کی بات کی، صحیح، پھر آخرت کی بات کی. مغرب نے، میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کے اس بنیادی اصول کہ آگے بڑھنا ہے، سوچنا ہے، غور کرنا ہے اور کائنات کو مسخر کرنا ہے، یہ جو وہ اسلام کا ایک ابدی اصول ہے، اس کو مغرب نے لیا، آگے بڑھا، اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے آنے والے کل کے لیے منتظر رہے. تقدیر کا بہانہ بنا لیا. ایک وقت تھا، حضرت شاہ صاحب آپ سے بہتر کون جانتا ہے، کہ مغرب والے پڑھنے کے لیے بغداد جاتے تھے، پڑھنے کے لیے وہ اس وقت قرطبہ جاتے تھے. یہ ڈارک ایجز کا زمانہ تھا، جب مغرب
پر کالی اندھیری رات چھائی ہوئی تھی، اس وقت مسلمان مسرد علم پر بیٹھ کر لوگوں کی فکری آبیاری کر رہے تھے، اور مغرب ان کا دریوزہ گر تھا۔ پھر مغرب نے وہی علوم سیکھے، وہی علوم پڑھے جن کی وجہ سے مسلمانوں کو قوموں کی امامت اور قیادت حاصل تھی، انہی کا ہتھیار استعمال کر کے پھر مغرب آگے بڑھا۔ صحیح۔ آج بھی مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمان وہ جو فکر کے سوتے پھوٹنا بند ہو گئے ہیں ان میں آگے بڑھیں، ہر لحاظ سے ترقی کریں، اور روحانی بھی اور مادی بھی، جب تک دونوں امتزاج کے ساتھ مل کر مسلمان قیادت اور امامت کا فریضہ سر انجام نہیں دیں گے، اقوام کی صف میں عزت اور آبرو حاصل نہیں کر پائیں گے۔ ضرورت ہے اس بات کی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ مغرب اپنی تمام تر مادی ترقی کے باوصف آج روحانی طور پر کھوکھلا ہو چکا ہے۔ ایسے ہی اقبال نے کہا تھا نا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، وہ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ وہ جو زندگی کی شب تاریک ہے نا، وہ اس وقت تک سحر ہو نہیں سکتی جب تک کہ کوئی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدوم میمنت لزوم کے بوسے نہ لے۔ سبحان اللہ۔ جی، مسلمانوں کو یہ ایمان حاصل ہے، یہ ایمانی قوت حاصل ہے، اور ان کے سامنے یہ اسوہ حسنہ موجود ہے کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام منبر پر موجود، بازار میں موجود، جنگ میں موجود، صلح و امن کے معاہدوں میں موجود، مسجد میں امامت کے لیے موجود، اور پھر پوری امت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے ایک قائد اور امام کی صورت میں موجود۔ جب تک ہمارا یہ علمی مقام اور مرتبہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے فیضان سے متمتع نہیں ہوگا، اس وقت تک شاید ہم گلہ شکوہ کرتے رہیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب۔ یہ جو اوورسیز پاکستانی اور یہاں مسلمان موجود ہیں، یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اس وقت پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، تو برطانوی اور یورپی جو پاکستانی ہیں، اس حوالے سے پاکستان کی ترقی میں، بہتری میں کیا رول ادا کر سکتے ہیں؟ ایک تو میں بات دل دردمند کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں جی حضرت شاہ صاحب، آپ کے توسط سے اپنے سارے سننے والوں کے لیے، کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ پاکستانی ہیں۔ ٹھیک۔ پاکستان سب سے اوپر ہونا چاہیے، اور یہاں نفرتوں کو فروغ نہیں دینا چاہیے۔ صحیح۔ پاکستان کا نام لے کر ایک دوسرے کو گلے لگانا چاہیے۔ یہ جو ہمارے اندر بوجوہ دوریاں پیدا ہو رہی ہیں، ایک خلیج پیدا ہو رہی ہے، اس کو کم کرنے اور کم سے پھر ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ میں باقی یورپ کی بات تو نہیں کرتا، لیکن برطانیہ کی بات کرتا ہوں، جس کا میں بہت زیادہ عینی شاہد ہوں کہ برطانیہ کے مسلمانوں نے اور پاکستانیوں نے جو اپنے ملک کی خدمت سر انجام دی ہے سرمایہ کی صورت میں، وہ لائق رشک ہے۔ ایسا ہی، وہ لائق رشک ہے۔ ایسا ہی۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ پاکستان میں اپنا سرمایہ منتقل کیا، بلکہ وہاں کے رفائی کاموں میں اگر یہ کہوں کہ 50 سے 60% حصہ برطانیہ کے مسلمانوں کا ہے، تو شاید یہ مبالغہ نہیں ہوگا۔ حقیقت ہے۔ وہاں کی مساجد کو دیکھ لیں، وہاں کے رفائی اداروں کو دیکھ لیں، وہاں کے ہسپتال، وہاں کے دینی مدارس، وہاں کے سکول، وہاں کے کالجز،
الحمدللہ انہوں نے اپنا پیٹ کاٹ کر اپنے ملک کی خدمت سر انجام دی ہے اور اپنے ملک کی خوشحالی کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اس کی اشد ضرورت ہے۔ میرا ملک، آپ کا ملک اس وقت گرداب بلا میں پھنسا ہوا ہے۔ صحیح۔ وہاں اگر سیاسی انتشار ہے تو فکری انتشار ہے، اور اس فکری انتشار اور سیاسی انتشار کے نتیجے میں آج غربت، معاشی کمزوری حدوں کو چھو رہی ہے۔ ان سارے حالات کا ہمارے لوگوں کو یہاں پہ ادراک ہونا چاہیے اور اپنا مثبت کردار ادا کرنا چاہیے۔ جی ناظرین کرام، ہمارا جو ٹیلی فون نمبر ہے وہ بھی ڈسپلے ہو چکا ہے۔ ایک بہن نے پہلے کال کی تھی کہ اسکول یہاں جو برطانیہ کے اندر اسکول ہیں وہاں بچوں کی تعلیم کے حوالے سے، تو اس سلسلے میں ایک تو ہوم اسکولنگ کی فیسلٹی یہاں موجود ہے، اور اس کے علاوہ یہاں اسلامی اسکول بھی موجود ہے، جیسے برمنگھم میں البرہان اسکول ہے ڈاکٹر نصر اللہ صاحب کی سرپرستی میں، تو وہاں بچیوں کی تعلیم کے لیے انتہائی اچھے انداز میں تعلیم اور تربیت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ابتدائی گفتگو میں علامہ اقبال علیہ رحمہ کا ذکر کیا، یہاں پڑھنے کے باوجود وہ مرعوب نہیں ہوئے بلکہ ان کے اندر ایک یقین تھا۔ تو یہاں کا جو مسلمان ہے، جب اس کا لازمی بات ہے کہ جو ترقی ہے وہ یورپ نے کی، اور یقیناً علامہ اقبال نے بھی کہا کہ قوت مغرب ناز چنگ و رباب، نیز رقص دختراں بے حجاب، قوت مغرب از علم و فن است، از ہمی آتش چراغش روشن است۔ تو لازمی بات ہے جب ہمارا نوجوان فیلڈ میں جاتا ہے تو وہ پھر ایسے مکالمہ بھی ہوتا ہے، گفتگو بھی ہوتی ہے کہ تم مسلمان تو ہو لیکن بتاؤ تو صحیح تم کیا کر رہے اور تمہارے معاملات۔ وہ جو ایک فکر مخالف ہے، وہ ایک نوجوان کا یا یہاں رہنے والے کا جو یقین ہے وہ متزلزل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس یقین کو پختہ رکھنے کے لیے، مزید مستحکم کرنے کے لیے، ایز اے اسکالر، ایز اے امام، ایز اے خطیب، ایز اے باپ ماں، کس طرح سے ہم اس کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں؟ ایک تو حضرت شاہ صاحب میرے خیال میں وہ بیسک لٹریچر یہاں پہ چاہیے جی، جو یہاں کی زبان میں اسلامی فلسفہ زندگی سے اور اسلام کے جو انوار ہیں ان سے منور کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکے۔ الحمدللہ میں نے یہاں دیکھا کہ احباب بہت ہی تندہی کے ساتھ اور محبت آمیز لہجے میں یہ کام سر انجام دے رہے ہیں۔ میں نے چند روز پہلے، ہمیشہ ہی جاتا ہوں، حضرت پیرزادہ امداد حسین صاحب نوٹنگم میں، ان کا کام لائق رشک ہے الحمدللہ، تدریسی اعتبار سے بھی اور تصنیفی اعتبار سے بھی۔ ایسا ہی ان کی سیرت ہو، لکھی ہوئی سیرت، یا ان کی تفسیر ہو، میں نے دیکھا کہ انہوں نے ان مسائل کو ٹچ کیا ہے جو مسائل یہاں کے لوگوں کے مسائل ہیں، جو یہاں کے نوجوان کے ذہن میں پیدا ہونے والے سوالات ہیں، ان کا جواب دینے کی کوشش کی اور کامیاب کوشش فرمائی۔ الحمدللہ۔ میرے خیال میں اس کو مزید آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اب اور پھر آپ کا جو یہ چینل ہے جی یا اس طرح کے جو دوسرے چینل ہیں، جی، اس لیے کہ یہ وہ مؤثر ذریعہ ابلاغ ہے اور فکر میں انقلاب پیدا کرنے والا ایک ذریعہ ہے کہ جو آج دنیا میں بہت کارگر ہے۔ آپ کے سوشل میڈیا نے دنیا میں تہلکہ مچا دیا ہے۔ آج لوگ اپنی ساری پروپیگنڈا مہم کا ذریعہ سوشل میڈیا کو بنائے ہوئے، اور جس پر کوئی پابندی بھی نہیں، اور جس پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ صحیح، وہ لوگوں کو
معلومات بھی فراہم کر رہا ہے اور لوگوں کے فکر و نظر کے زاویوں میں انقلاب بھی پیدا کر رہا ہے. ایسا ہی. اس لیے آپ جیسے زعماء کو چاہیے کہ وہ سوشل میڈیا کی طرف بھی توجہ دیں صحیح اور مثبت انداز میں ان مسائل کا جواب دینے کی کوشش کریں جن میں آج کا نوجوان الجھا ہوا ہے. مثلا یہی ابھی آپ نے اشارہ فرمایا تھا جی کہ ختم نبوت صحیح بڑا اہم ایشو ہے, بنیادی عقیدہ ہے بہت بنیادی عقیدہ ہے, لیکن اس میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایک حکمت اور دانائی پر مشتمل بالکل صحیح گفتگو چاہیے. چاہیے. کسی کو گالم گلوچ کرنے سے مسئلہ حل تو نہیں مسئلہ حل نہیں ہوتا. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, اس موعظۃ حسنہ کے بنیادی اصول کو سامنے رکھ کر پھر اس عقیدے کی آبیاری کرنی چاہیے اور اس میں لوگوں کے ذہنوں میں پختگی پیدا کرنی چاہیے کہ کس طرح اگر ختم نبوت پر یقین نہ ہو تو آپ کے دین کی ساری عمارت دھڑام سے نیچے آ جائے. بالکل صحیح, مسلمان ہی نہیں ہے وہ, درم برم ہو جائے ہو جائے گا اور ہماری شناختی اسی سے ہماری شناخت ختم ہو جائے گی. تو لیکن اس کو پیش کرنے کے لیے ایک وہی قرآن اسلوب چاہیے اور وہ قرآنی اسلوب ہی ہے نا جو آپ نے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت, تو قرآن نے ہمیں وہ اصول اور ضابطہ تو دے دیا ہے. اچھا اب ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں جی, ان سے سوال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, میں دو میرے سوال ہیں پلیز. جی ضرور میری بہن. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے جو صحیح جنہوں نے دین کی خدمت کی تھی, جیسے حضرت عبد القادر جیلانی, انہوں نے کتنے لاکھوں لوگوں کو مسلمان بنایا. آج ہم مسلمانوں کو کافر بنا کر فخر محسوس کرتے ہیں بجائے اس کے کہ غیر مسلموں کو مسلمان بنائیں. وہ کہتے ہیں نا علامہ اقبال کے ہر شخص اپنے کردار پہ ڈال کے پردہ کہہ رہا ہے کہ زمانہ خراب ہے. پاکستان میں جو مذہب کا حال ہے اس وقت, کیوں ہم اپنی متبری کرتے ہیں اور اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کیوں نہیں اس امت کو جوڑتے؟ جی ٹھیک ہے میری بہن. سوال اور کچھ دوسرا سوال؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جو تفرقہ بازی اور کسی کو نماز کا نہیں پتا, روزے کا نہیں پتا, بیسک دین کا نہیں پتا, اور میڈیا کے اوپر جو مغربی کلچر کی جلگار ہے اس کی آپ کو فکر نہیں, اور آپس میں لڑائی اور جھگڑے ایک دوسرے کو. ٹھیک ہے میری بہن. ایک تو وہ جو شعر آپ نے پڑھا غالباً وہ علامہ کا نہیں ہے, تو وہ تصحیح فرما لیجئے گا. جی ڈاکٹر صاحب, آپ پہلا بہن کا سوال جو ہے کہ سلاف نے جو کام کیا تھا اور جو آج کچھ مسلمان کر رہے ہیں تو کیا فرمائیں گے؟ میری بیٹی نے, بہن نے جو فرمایا یہ وہی ہے جو میں تقریباً پچھلے 2 گھنٹے سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری ان کمزوریوں کی وجہ سے ہمارے دین کو اور ہمارے فکری اثاثے کو بہت بڑا نقصان پہنچا ہے. صحیح. بلا شبہ ہمارے لیے روشنی کا مینار وہی اسلاف ہیں جن کی طرف میری بہن نے اشارہ کیا ہے, اور ہماری تبلیغی مساعی کوششیں اسی وقت کامیاب اور کارگر ہوں گی کہ جب ہم اس اسلوب تبلیغ کو اپنائیں گے جو ہماری اسلاف نے اپنایا تھا اور جس کے نتیجے میں فی الواقع لاکھوں کافر مسلمان ہوئے تھے. میں تو خود اس بات کا رونا رو رہا ہوں کہ ہم مسلمانوں کو کافر کیوں بنا رہے ہیں, ہم باہم دست و گریبان کیوں ہیں, کیا ہمارے ہاں کوئی مشترکات نہیں ہیں کہ جن کو سامنے رکھ کر پھر ہم اکٹھے مل کر یہ زندگی کا سفر طے کریں اور اسلام کا اعلیٰ نمونہ دیگر اقوام کے سامنے پیش کریں. میری بہن کی جو سوچ ہے وہ بڑی راست سوچ ہے, تڑپ ایک ہے, درست سوچ ہے, اور فی الواقع ان کی سوچ کو ہم باقی سب لوگوں کو بھی اپنانا چاہیے. تفرقہ بازی ہو یا دوسروں پر کیچڑ اچھالنا ہو, اس سے گریز کر کے رہبری اور رہنمائی کا فریضہ سر انجام دینا چاہیے.
بر صغیر میں قبلہ ڈاکٹر صاحب غیر مسلم اور بہت زیادہ تھے. صوفیہ کرام کی تشریف آوری ہوئی ہے تو بڑی تیزی کے ساتھ اسلام پھیلا ہے. وہ جو معاشرہ موجود تھا اس کے اندر کچھ ایسے معاملات تھے جو ان کے لوگ ان کو ایڈریس نہ کر سکے، اور صوفیہ کرام کی وہ کیا طاقت، ان کا کردار، ان کی فکر تھی کہ بڑی تیزی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں حضور خواجہ غریب نواز ہوں، سلطان العارفین ہوں، آستانی ہوں، تو ان کے خاص وہ خد و خال کیا تھے کہ جن کے اثرات بڑی تیزی کے ساتھ آگے پھیل گئے؟ بر صغیر میں ہندو معاشرہ ڈومینیٹ کر رہا تھا، غالب معاشرہ تھا، اور اس میں اونچ نیچ، اس میں معاشرتی تقسیم در تقسیم آپ بخوبی جانتے ہیں، سننے والے سبھی جانتے ہیں. صوفیہ اسلام جب تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے بر صغیر میں آئے تو وہ بنیادی اصول جو آقا دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمائے ان کو سامنے رکھ کر اپنی تبلیغی مساعی کا آغاز کیا. اور صرف جو میں نے پہلے کہا کہ تھیوری نہیں، اس پر عمل کر کے دکھایا. تو پھر ایک طرف تو ان کا عمل تھا، ان کی زبان حق ترجمان تھی، اور دوسری طرف ان کا فیضان نظر تھا. ان سب نے مل کر بر صغیر کی کایا پلٹ کر رکھ دی. سبحان اللہ. اور کوئی شک نہیں ہے کہ بر صغیر میں آج جو اسلام ہے وہ مرہون منت ہے ان صوفیاء کرام کا جنہوں نے بر صغیر کے چپے چپے پر جا کر علم اسلام بلند کیا، اپنی تبلیغی مساعی کی، اپنے دن اور رات کے آرام کو تج کیا. اور انداز کیا تھا، سبحان اللہ. میں اگر آپ اجازت دیں ایک منٹ کے لیے مجھے ایک بات یاد آ گئی. ایک عالم تھے، وہ ایران سے تعلق رکھتے تھے، وہ بر صغیر میں آئے ہوئے تھے، بڑے نکتہ سائنس تھے، اور ان کا مشغلہ تھا کہ وہ علماء کی مجلس میں جاتے تھے اور کوئی مشکل سا سوال وہاں پہ داغ دیتے تھے. علماء اس پہ بحث کرتے تھے، تمہیز کرتے تھے، اور دست و گریبان ہو جاتے تھے. یہ تماشا دیکھتے تھے اور پھر کسی اگلی مجلس کے لیے روانہ ہو جاتے تھے. یہ ان کا مشغلہ جاری تھا کہ کسی نے ان سے کہا کہ یار آپ ہر مجلس میں جاتے ہیں، ایک تہلکہ مچا دیتے. تو ایک بزرگ ہیں پاک پتن کی سرزمین پر، اور آج ان کے پاس بڑے بڑے علماء ان کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی وہاں بھی جاؤ. تو وہ پھرتے پھراتے پاک پتن پہنچ گئے. سبحان اللہ. اس وقت کیفیت یہ تھی کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے، اجل خلفاء جن میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء بھی سبحان تھے. اللہ. یہ عالم اپنے معمول کے مطابق وہاں آئے اور ایک مسئلہ پیش کر دیا. اچھا. ابھی انہوں نے مسئلہ بیان کیا تھا اور حضرت خواجہ نے کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ خواجہ نظام الدین اولیاء کھڑے ہو گئے بابا جی کے جواب سے پہلے، اور کہا کہ حضرت کے سامنے یہ کیا معمولی سا سوال رکھا ہے، میں اس کا جواب دیتا ہوں. اور اتنا شرح و بس کے ساتھ سبحان اللہ. اور دلائل و براہین کے ساتھ جواب دیا کہ وہ شرمندہ ہو گیا، اور شرمندہ ہو کر وہاں سے مجلس سے اٹھ کے چل پڑا، باہر نکل گیا. تو حضرت بابا جی غصے میں آ گئے، آپ کی طبیعت میں جوش آ گیا، اور کہا نظام الدین کیا اس مسئلے کا جواب میں نہیں دے سکتا تھا کہ تو کھڑا ہو گیا؟
اس شخص کو شرمندہ کیوں کیا؟ اللہ اکبر. اور بڑا زبردست جملہ فرمایا ہماری مجلس میں آنے والا سر جھکا کے نہیں جایا کرتا، سر اٹھا کے جایا کرتا ہے. واہ واہ. تم نے اس کو شرمندہ کر دیا. اللہ نظام الدین جاؤ، جب تک یہ راضی نہیں ہوگا میں راضی نہیں ہوں گا. اللہ. اب پاک پتن کی گلیاں تھیں، آہا. خواجہ نظام الدین اولیاء تھے، ایک ایک گھر میں جا کے دستک دے رہے تھے کہ آپ کے ہاں کوئی عالم مہمان تو نہیں ٹھہرا ہوا. کرتے کرتے اس مکان پر پہنچ گئے جہاں وہ عالم ٹھہرے ہوئے تھے. دستک دی، بچہ آیا، اس کو بیان کیا کہ جا کے کہو کہ باہر آپ سے ملنے نظام الدین آیا ہے. وہ اور پریشان ہو گیا کہ پہلے اس نے وہاں شرمندہ کیا، اب پیچھا کرتے ہوئے یہاں پہنچ گیا. جھکی نظروں کے ساتھ باہر آیا تو خواجہ نظام الدین اولیاء نے آگے بڑھ کر اس کے قدم پکڑ لیے، کہا تو مجھ سے راضی ہو جا، تو نہیں راضی ہوگا تو میرا شیخ مجھ سے راضی نہیں ہوگا. اللہ اکبر. اس نے چیخ ماری اور اس نے کہا کہ نظام الدین مجھے اپنے شیخ کے پاس لے کے چلو. سبحان اللہ. اب دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ آگے آگے نظام الدین اولیاء ہیں اور پیچھے پیچھے وہ ایرانی عالم آ رہا ہے، اور دیکھتے ہی بابا جی کے قدموں پر گر پڑا اور پکار کے کہا بابا پورا بر صغیر پھراؤں، ایک ایک جگہ پہ مسائل کے انبار لگا دیے ہیں. اللہ. جی. لیکن اے بابا فرید الدین گنج شکر، جو بول بول کے لوگ مجھے نہ سمجھا سکے، تو نے خاموش رہ کے وہ مجھے سمجھا دیا ہے. کیا کہنے. یہ تھا وہ طریقے تبلیغ سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ جو بر صغیر کے صوفیہ نے اختیار کیا، لوگوں کے دلوں میں گھر کر گئے. اللہ. آج بھی اس طریقے تبلیغ کی ضرورت یعنی مخالف کو بھی شرمندہ نہیں کیا، سر نہیں جھکایا بلکہ اس کو اٹھایا. اور اس وقت اس کو سمجھ آیا کہ صرف مناظرے سے بات نہیں بنتی ہے. آج بھی ضرورت ہے انسان دوستی، محبت، پیار. اور وہ جو بر صغیر کے صوفیہ تھے، انہوں نے اونچ نیچ ختم کر کے، غریب امیر کا فرق ختم کر کے، نسل، زبان، وطن کے امتیازات کو مٹا کر لوگوں کو سینے سے لگایا، اور جو سینے سے لگتا گیا وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا گیا. بہت پیاری. اور آج ضرورت ہے اس کی یورپ میں، برطانیہ میں، وہ اسی اسلوب کی اور اسی انداز کی اور اسی مزاج کی. میں نے یہاں بڑا عرصہ رہے، جماعت اسلامی سے تعلق تھا، بہت بڑے اسکالر تھے، بڑے لائق فائق آدمی تھے، ڈاکٹر خالد علوی. جی. وہ بعد میں اسلامی یونیورسٹی میں آئے، وہاں میرے کولیگ بھی رہے، ان کے ساتھ لمبی نشستیں ہوتی تھیں. میں نے ان سے کہا آپ برطانیہ میں رہے، برطانیہ میں فکری انقلاب کیسے آ سکتا ہے؟ اچھا. کیسے انقلاب آ سکتا ہے فکری طور پر؟ تو ایک لمحہ انہوں نے سوچا اور پھر کہا کہ میں آپ کو دل کی بات کہتا ہوں کہ گمگولیا مسجد ہو اور اس کے ممبر پر کوئی جنید بغدادی بیٹھا ہو، اللہ، برطانیہ میں انقلاب آ جائے گا. دلوں کو مسخر کرنے والا. تو آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم وہ لوگ جو تبلیغ کی مسرت پر فائز ہیں، وہ علم کے ساتھ ساتھ عمل سے آراستہ ہو جائیں. وہ جو اقبال نے جواب شکوہ میں کہا تھا نا کہ وہ لمبے اشعار ہے، پوری ربائی ہے کہ اب وہ علماء میں وہ راسخیت نہیں رہی، صحیح، وہ اذان بلالی نے رہی، وہ خشوع اور خضوع کے آنسو بہانے والے نمازی نہ رہے. مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. آج وہ چیز اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو ہماری نسل کا مستقبل روشن تر ہو جائے گا. محترم ناظرین کرام، ڈاکٹر صاحب نے خوف خدا کے حوالے سے بات کی اور پھر مخلوق خدا سے محبت کی بات کی. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں جی، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جی کون سا ہے؟ جی میں محمد عبداللہ بات کر رہا ہوں. جی عبداللہ بھائی. جی میرا ڈاکٹر صاحب سے یہ کوشچن ہے جی کہ میں یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں جہاں بہت سارے ہمارے ساتھ نان مسلمس بھی پڑھتے ہیں, ڈفرینٹ فقہ کے اسٹوڈنٹس بھی نا پڑھتے ہیں. تو ہم ان کے درمیان کیسے اسلام کی ایک جو مین ایک پکچر ہے کیسے اس کو یہ شو کر سکتے ہیں ان کو کہ اسلام ایسے پیسفل ہمارا ایک مذہب ہے, تو ان میں کیسے ہم اس چیز کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں پیسفلی اسلام کو تبلیغ کے حوالے سے کیسے ہم ان کو ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ دیکھیے بیٹا, جہاں آپ بہت سارے مذاہب کے درمیان میں زندگی گزارتے ہیں, وہاں اگر آپ کی زندگی اسلامی اصولوں کے مطابق ہوگی, میں نے پہلے کہا تھا اپنی گفتگو کے آغاز میں کہ وہاں اگر آپ نماز پڑھیں گے, وہاں دوسرے کو مخاطب کرتے ہوئے تہذیب اور شائستگی کا مظاہرہ کریں گے, آپ پر کوئی طعن اور تشنیع کرے تو جواب میں پھول برسائیں گے, اللہ اکبر, تو پھر یقین کیجئے آپ کا ہر مخاطب اور آپ کے ساتھ مجادلہ کرنے والا ہر شخص آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں یہ کہنے پر مجبور ہوگا کہ یہ بھی امن کا داعی ہے اور اس کا پیغمبر بھی امن کا داعی تھا. اللہ اکبر. یعنی عبداللہ بھائی اپنا جو کردار ہے آپ کے وجود سے, آپ کے الفاظ سے, آپ کے کردار سے, جیسے ابھی حضور بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ کا واقعہ ڈاکٹر صاحب قبلہ نے بیان کیا کہ انہوں نے ان کو شرمندہ نہیں کیا, تو یہ اسلوب ہمیں یہاں دوسرے کی خیر خواہ یا دین النصیحہ اس کا تعلق کسی مذہب سے ہو, کسی فکر سے ہو, لیکن اس کی بھی خیر خواہی کرنی ہے. محترم ناظرین کرام, ڈاکٹر صاحب کے ساتھ گفتگو تھی, انشاءاللہ تعالی مزید بھی یہ ہمیں جو ہے وہ عزت بخشتے رہیں گے. اور اس اتوار کو اگر آپ میں سے براہ راست ڈاکٹر صاحب کی صحبت اختیار کرنا چاہیں, ملاقات کرنا چاہیں, تو یہ جو کمنگ سنڈے ہے, آج فرائیڈے ہے, تو اتوار کو ظہر کی نماز کے بعد اجتماع ہو رہا ہے. شہر کا نام ذرا ارشد بھائی؟ برالی ہل. ہاں جی, میرے پاس پوسٹر بھی ہے, تو وہ بھی ہم ابھی میں دکھا بھی دیتا ہوں. تو برالی ہل میں مسجد غوثیہ ہے, وہاں آپ جو ہیں وہاں تشریف لا سکتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب نے خاص طور پہ جو یہ کوہٹا لا کالج ہے, وہاں پر جو قانون دان, آپ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہاں آپ وزٹ بھی کرنا چاہیں. اور ڈاکٹر صاحب کب تک آپ ڈاکٹر صاحب یہاں موجود ہیں برطانیہ؟ میں 27 تک. 27 تک, تو 27 مئی تک ڈاکٹر صاحب یہاں پہ موجود ہیں. تو یہ اپنا عرفان شاہ صاحب یہ میں آپ کو بھیج رہا ہوں, یہ پوسٹر اگر آپ سکرین پر جو ہے وہ ڈسپلے کر سکیں تو یہ حضرات آپ نوٹ بھی کر سکتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کرنا چاہیں, اور میں اس لیے زور دے رہا ہوں کہ ایک فکری شخصیت ہے اور ان کا تجربہ ہے, اور پھر ایک سیرہ آپ کا خاص سبجیکٹ ہے. تو میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے طور پر آخری بس ڈاکٹر صاحب سے سوالات میں سے ایک عرض کروں گا. جیسے ابھی پیس کے حوالے سے عموماً عام طور پہ اسلام کے بارے میں پروپوگنڈا کیا جاتا ہے کہ اس میں انسانی حقوق نہیں دیے جاتے. تو ہمارے پاس چند منٹ باقی ہیں, تو حضور کی سیرت کے حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی حقوق پر کتنا زور دیا؟ شاہ صاحب, جو اللہ رب العالمین نے اپنا آخری صحیفہ ہدایت سرکار کے قلب اطہر پر نازل فرمایا, اس میں آپ غور فرمائیے گا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. ایک انسان, مومن کی بات نہیں ہو رہی جی, ایک انسان کو قتل کرنا انسانیت کا قتل ہے, اور ایک انسان کو زندگی بخشنا انسانیت کو زندگی بخشنا. یہ امن کے سب سے بڑے داعی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ تھا. وہ کون تھا جس نے نجران کے عیسائیوں کو مسجد نبوی میں خیمہ گاڑ کے ان کی میزبانی کی؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر.
وہ کون تھے جنہوں نے اپنے صحابہ کو خاک و خون میں تڑپانے والے لوگوں کو سامنے کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا تھا لا تثریب علیکم الیوم اذهبوا فانتم الطلقاء. اللہ اکبر. وہ شخص جو اسلام کے بارے میں یہ کہے اور داعی اسلام کے بارے میں یہ کہے کہ وہ انسانیت میں کوئی تفریق کرتے تھے اور انسانی ہمدردی کے پہلوؤں کو نظر انداز فرماتے تھے، تو اس سے بڑا حقائق سے چشم پوشی نہیں ہوگی. یہ تو وہ ذات ہے جو جانوروں کے حقوق کی بات کرتی ہے. اللہ اکبر. یہ تو وہ ذات ہے جو حالت جنگ میں بھی حلقہ جنگ میں بھی دشمن کے حقوق کی بات کرتی ہے. درختوں کو کاٹنے سے منع درختوں کیا، کو کاٹنے سے، فصلوں کو کاٹنے سے منع فرمایا. منع فرماتے ہیں. ایون جو اگر کوئی اپنی عبادت گاہ میں بیٹھ گیا تو اس میں داخل ہونے سے منع فرمایا. یہ اور پھر حضرت فاروق اعظم نے رضی اللہ تعالیٰ. جو بیت المقدس کی فتح کے موقع پر گرجے کی تعظیم کی، یہ مسلمانوں کا تغرہ امتیاز ہے. اس لیے میں پورے دعوے کے ساتھ اور یقین محکم کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام داعی امن ہے، اسلام آشتی کا مذہب ہے. اور اگر آپ اجازت دیں تو مجھے ایک ہندو کی کہی ہوئی ربائی یاد آ رہی ہے، ہندو کی، اس لیے کہ وہ جب پیغمبر اسلام کے اس امن کے پیکر کو دیکھتا ہے اللہ تو پھر پکار کے کہتا ہے کہ شفیع امم رحمت عالمی ہے. سبحان اللہ. شفیع امم رحمت عالمی ہے، فقط یہ متاع مسلمان نہیں ہے. کیا کہ نظام کہن کو کیا پارا پارا، تیری ذات والا نمو آفری. سبحان اللہ. یہ لڑتے قبائل کو کس نے بتایا محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. واہ واہ واہ. جہاں سے صدا نور پھیلا جہاں میں، میرے ایشیا کی عجب سرزمی ہے. اور کہتا ہے تیرے میں کدے کی رہے خیر. واہ 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 واہ. یہ ہندو ہے. تیرے میں کدے کی رہے خیر ساقی، یہ کاسا ہے میرا، یہ میری جبی ہے. اللہ اکبر. کیا کہنے. بہت شکریہ. آج عزت مآب حضرت ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب نے سراج ٹی وی کو عزت بخشی، آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے. آپ کے کلمات طیبات سے ہم نے استفادہ کیا. ناظرین تک ایک ایسی ہستی کا جنہوں نے ساری زندگی تدریس کی، نوجوان نسل کی تربیت کی اور آج بھی تربیت فرما رہے ہیں اپنی خانقاہ سے. تو میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں، اخلاص میں مزید برکت عطا فرمائے. اور ڈاکٹر صاحب نے جو خاص طور پہ ہمیں کہا کہ خوف خدا اور عشق رسول اور محبت الہی، اس کی طرف ہمیں لوٹنا ہے، اسی میں بقا ہے، اسی میں خیر ہے، اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے. اور پھر جو ادب کی بات کی ہے کہ ادب نہیں ہوگا تو سلطان العارفین برہان الواصلین سخی سلطان باہو علیہ رحمہ کی اس بیت کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، کہ لینا تسبیح پڑھ کے ہو، علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا، کہ لینا علم نو پڑھ کے ہو، چلے کٹے تے کچھ بھی نہ کھٹیا، کہ لینا چلیاں وڑ کے ہو، جاگ بنا دودھ جمدے نہ باہو، بھاوے لال ہون کڑ کڑ کے ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.